محمد ابن عجلان نے نقل کیا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے نہ کسی غلام کی تنبیہ کرتے تھے اور نہ ہی کنیز کی، اور جب کوئی غلام یا کنیز غلطی کرتے تھے تو اسے لکھ لیتے تھے کہ فلاں نے فلاں وقت یہ غلطی کی ہے، اور سزا نہیں دیتے تھے، اور ان کے ساتھ اخلاق و ادب سے پیش آتے تھے۔ پھر جب رمضان کی آخری رات آتی تھی تو ان سب کو بلاتے تھے اور اپنے پاس اکٹھا کرتے تھے۔ پھر وہ تحریر کھولتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں نے یہ غلطی کی تھی اور میں نے نہیں ٹوکا۔ وہ کہتا تھا ہاں یا ابن رسول اللہ، یہاں تک کہ سب کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، اور آخر میں ان کے درمیان کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ بآواز بلند یہ کہو کہ اے علی ابن الحسین، اللہ نے آپ کے سارے اعمال کو بھی اسی طرح ایک ایک کر کے لکھا ہے جیسا کہ آپ نے ہمارے اعمال کو لکھا ہے۔ اس کے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کی بنیاد پر آپ کے خلاف بولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس سے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل نہیں چھوٹتا، وہ سب کچھ لکھتا ہے، اور آپ کا ہر عمل اس کے پاس حاضر ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے تمام اعمال کو آپ کے پاس حاضر پایا۔ ہمیں معاف کر دے اور بخش دے، جیسا کہ آپ امیدوار ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا، اور جیسے آپ چاہتے ہیں کہ معاف کیا جائے اسی طرح آپ بھی ہمیں معاف کر دیں، تو آپ اس کو بخشنے والا اور مہربان پائیں گے، اور آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جیسے آپ کے پاس کتاب ہے جو حق کی بنیاد پر ہمارے خلاف بولتی ہے، ہمارا چھوٹا بڑا ہر طرح کا عمل لکھتی ہے، لہذا علی ابن الحسین اپنے حاکم و عادل رب کے نزدیک اپنے ادنا مقام کو یاد کرے، جو ذرا برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور قیامت کے دن اسے سامنے لائے گا، اور اللہ کافی ہے اور ہر چیز پر گواہ ہے، لہذا ہمیں معاف کر دیں اور بخش دیں، اور اللہ آپ کو معاف کرے گا اور بخش دے گا، کیونکہ اس کا فرمان ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یہ سب آپ خود بھی یہ کہتے رہتے تھے اور ان سے بھی کہلواتے رہتے تھے، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ بآواز بلند کہتے رہتے تھے، اور آپ روتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے کہ پروردگار، تو نے حکم دیا ہے کہ جس نے ہم پر ظلم کیا ہے ہم اسے معاف کر دیں، اور ہمارے اوپر ہمارے نفسوں نے ہی ظلم کیا ہے، تو جیسا تو نے کہا ہے ہم نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا، لہذا اب تو بھی ہمیں معاف فرما، کیونکہ معاف کرنے کے لیے ہم سے اور اپنے حکم کے دوسرے مخاطبین سے زیادہ تو حقدار ہے، اور تو نے حکم دیا ہے کہ ہم کسی سائل کو اپنے دروازے سے واپس نہ کریں، اور ہم تیرے در پر سائل و مسکین بن کر آئے ہیں، اور تیرے در پہ اور تیری چوکھٹ پر بیٹھے ہیں، ہم تیری بخشش، خیر اور عطا کے طالب ہیں، لہذا ہم پر احسان کر اور ہمیں محروم نہ کر، کیونکہ تو ہم سے اور اپنے حکم کے مخاطبین سے زیادہ اس کا سزاوار ہے۔ پروردگار، تو صاحب عزت ہے، لہذا مجھے عزت عطا کر۔
کیونکہ میں تیرے در کا سائل ہوں اور تو خیر و نیکی کا سخی ہے، تو اے کریم مجھے بھی اپنے در سے پانے والوں میں شمار کر لے۔